حمدا للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلام کے 5 اہم اور بنیادی ارکان جن کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان 5 چیزوں میں نماز کے بعد جو اہم ترین درجہ ہے وہ درجہ اور مقام زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دیا، اور حدیث پاک میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے متعلق بہت سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ زکوٰۃ اس کے معنی لغت میں آتے ہیں پاک اور صاف کرنا، کیونکہ آدمی جب اپنا مال بلکہ اپنے مال کا کچھ حق اور حصہ غریب، مفلس اور نادار لوگوں کا جو ہے وہ نکال دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال کو پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب برکات کے اضافے کا بھی ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے مال کا حق نکال دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ آج ان احادیث اور ان روایات کے متعلق گفتگو ہوگی جن میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے متعلق بہت سخت احکامات جاری فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کو ایک دردناک عذاب کی سزا سنا دیجئے۔ وہ عذاب ایسا ہوگا، اللہ فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم میں وہ سونا اور چاندی اس کو پگھلایا جائے گا، اور پھر وہ شخص جس نے اس سونا اور چاندی کو جمع کیا مال بنا کر کے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اس کو پگھلانے کے بعد پھر اس شخص کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو اس سے داغا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ کنز دراصل اس مال کو کہتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے۔ وہ سونا، وہ چاندی، وہ زیورات جن کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ سب کنز میں داخل ہیں، لیکن جب کسی مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو وہ کنز میں نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز ان لوگوں کو طوق کی شکل دے دی جائے گی، ان کے اموال کو جنہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اور پھر اس کو گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق بہت سخت رویہ اختیار فرمایا، اور فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، من آتاہ اللہ مالا، جس شخص کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا، ولم یؤدی زکاتہ، اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مثل لہ مالہ، اس کے مال کو شکل دی جائے گی ایک اژدہے کی، اور ایسا اژدہا جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ اژدہا گنجا بھی ہوگا، اور ایک مخصوص علامت اس کی یہ ہے کہ اس کے سر پر 2 نشان ہوں گے۔ قیامت کے روز اس کے مال کو اس اژدہے کی شکل دے دی جائے گی، اور وہ اژدہا اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر اس کے جبڑوں کو نوچے گا اور کہے گا، انا کنزک انا مالک، میں ہوں تیرا خزانہ اور میں ہوں تیرا مال۔ تو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اپنے مال کی زکوٰۃ دنیا میں نہیں ادا کرتے۔ اللہ رب العزت نے جب جب قرآن پاک میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں کسی حکم کا ایک مرتبہ کسی موقع سے آ جانا کسی حکم کے فرض ہونے کے لیے کافی ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ اگر زکوٰۃ کا حکم دیا، قرآن پاک میں کہیں ایک مرتبہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کے الفاظ اگر اللہ ذکر کرتا تب بھی زکوٰۃ کی فرضیت تھی، لیکن
اہتمام کے پیش نظر رب العزت والجلال نے ایک نہیں 20 مقامات پر نماز کے معنی بعد زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ بلکہ مومنین کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما دی کہ وہ لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نمازوں کو اپنے وقت پر قائم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کے بارے میں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو فرمایا کہ اس شخص کو لایا جائے گا اور قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں اس کے سونے کو اور اس کے چاندی کو جمع کیا جائے گا، اس کو پگھلایا جائے گا، اور پھر اس کے پہلو کو اور اس کی پشت کو اس سے داغا جائے گا، اور یہ سلسلہ عذاب کا اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اور وہ دن جو حساب و کتاب کا دن ہے، وہ دن کتنا بڑا ہے، دنیاوی دنوں کا اس سے کوئی تقابل ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ 50,000 سنہ، 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ اتنی لمبی مدت تک اس شخص کو مسلسل عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کیا کرتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ اور امیر المؤمنین منتخب ہوئے تو ایک فتنہ انکار زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ کے فتنے نے جنم لیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف کمر کس لی اور یہ اعلان کر دیا کہ میں منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کروں گا، اور پھر اس اعلان پر ڈٹے رہے حتیٰ کہ وہ صحابہ جو اس کے قائل نہیں تھے بعد میں ان سب نے امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات مانی۔ تو یہ انکار زکوٰۃ کا انکار کر دینا گویا ایک فرض کا انکار کرنا ہے، اور یاد رہے جس شخص نے زکوٰۃ کا انکار کیا اس نے اللہ کے احکام کا، اس نے اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کیا ہے، اور اللہ کے حکم کا انکار یہ کفر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص جو زکوٰۃ کا انکار کر دے وہ کفر کرنے والا ہے۔ تو حدیث پاک میں، قرآن پاک کی آیات میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، وہ لوگ جو اپنا مال جمع کرتے ہیں اس کو گن گن کر کے رکھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ ان کی خوش فہمی ہے، ان کی سوچ ہے۔ دنیا کا ضابطہ ہے، قانون ہے، دستور ہے کہ نہ کوئی انسان یہاں ہمیشہ کے لیے آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان کو دائمی زندگی نہیں ملی ہے تو جو چیزیں اس کی ملکیت میں ہیں وہ چیزیں اس کی ملکیت میں دائمی اور ابدی طور پہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بار بار اپنے اموال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے زکوٰۃ کے وصول کرنے کے لیے اپنے دور میں عاملین منتخب کیے تھے جو زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے، اور زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھی رسول اللہ نے احکامات جاری فرمائے، اور زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں رسول اللہ نے بیان فرمایا، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق بڑے سخت احکامات اور بڑی سخت وعیدیں حدیث پاک میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مال کی مستقل طور پر مکمل زکوٰۃ نکالیں۔ اپنے اموال کا حساب کرنے کے بعد ہر چیز کی، جتنی چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ کو جوڑ کر کے ایک ایک پائی اور ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال اگر حلال مال کے ساتھ، اچھے پیسے کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ مال دوسرے مال کو بھی ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی اور فرمایا کہ اگر بغیر حساب کیے ہوئے آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی، یا آپ نے زکوٰۃ ادا کی لیکن کچھ مال باقی رکھا، فرمایا اگر ایک پائی اور ایک پیسہ بھی، ایک روپیہ بھی اگر اپنے مال کا آپ نے باقی رکھا اور ادا نہیں کیا، ممکن ہے کہ وہ ایک روپیہ تمہارے دوسرے مال کو ہلاک و برباد کر دے، کیونکہ زکوٰۃ کا مال یہ اللہ رب العزت کا حق ہے، اور اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ایک نظام، ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر اس کا نفاذ ہو تو سارے عالم میں، بلکہ اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ کا نظام بنایا ہے یہ ایسا مستحکم اور ایسا مضبوط نظام ہے کہ اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تو معاشرے میں لوگ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے لوگ نظر نہ آئیں، تنگ دستی و بدحالی میں لوگ نظر نہ آئیں، پریشان حال نہ ہو، کوئی شخص رات میں بھوکا نہ سوئے، کوئی شخص پیاسا نہ سوئے، کوئی شخص پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ جو دوسروں کے سامنے مستقل ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ اس لیے ہے
تاکہ معاشرے کے اندر ایک تناسب قائم رہے۔ جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ ان لوگوں کو مال دے جا کر کے جن کے پاس بالکل نہیں ہے۔ یہ سب ایک نظام ہے اللہ رب العزت کا، جس پر مسلمانوں کو پابندی سے عمل کرنا چاہیے، اور اسی پر عمل کرنے میں مسلمانوں کی بلکہ تمام انسانیت کی فلاح و بہبود اور ان کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔